محترم ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی شان رسالت، شان نبوت میں گستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو۔ گویا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا، اے محمد تم بے انصافی کر رہے ہو، تم عدل سے کام نہیں لے رہے، تم جانبداری کر رہے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بے انصافی کا الزام دیا۔ اس کے جملے سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، اے وہ شخص، اگر تجھے میرے دربار میں انصاف نہ ملے تو دنیا کا کون سا ایسا دربار ہے جہاں تجھے انصاف ملے گا؟ محترم ناظرین، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، کہ ان کی قوم نے بھی ان کو ایسے ہی تکلیفوں سے دوچار کیا، لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جب وہ شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا پلٹ کر جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص جو جا رہا ہے جس نے مجھے ابھی غیر جانبداری کا الزام دیا، بے انصافی کا الزام دیا، اس کی پشت سے ایسی ذریت نکلے گی، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، جو دین سے ایسے ہی جدا ہو جائے گی جیسے تیر کمان سے جدا ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس نے رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر ایسا شخص راضی نہ ہوا جس کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی نسل چلے گی، اس کی پشت سے ایک ایسی نسل چلے گی جو دین سے ایسے ہی جدا ہو جائے گی جیسے تیر کمان سے جدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کون لوگ؟ خوارج لوگ جو آگے چل کر رافضی اور شیعہ کے نام سے دنیا میں وجود آئے۔ دراصل یہ قوم، یہ نسل اسی ذوالخویسرہ کی پشت سے نکلنے والی نسل ہے۔ بھائیو، کجرو باپ کی اولاد بھی کجرو نکلے گی، کج فہم باپ اس کی اولاد بھی کج فہم نکلے گی، بگڑا ہوا باپ اس کی اولاد بھی بگڑی ہوئی نکلے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی اسی وقت اس کو کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ اس شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی پشت سے خوارج نکلے گی، اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ کلاب النار ہیں، یہ جہنمی کتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ دور سائنس کا دور ہے، یہ دور یہ نیو جنریشن ایک سائنس کا جنریشن ہے، جس میں خیر و شر کے پیمانے بدل گئے، جس میں سائنس بڑھ چڑھ کر دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے، اور لوگوں کو سائنس نے یہ سبق پڑھایا ہوا ہے کہ ہر چیز کو اسباب کی روشنی میں جانچو، ہر چیز کو عقل کے میزان پر رکھ کر تولو، جو چیز عقل کے ترازو پر پوری اترتی ہے اسی چیز کو تسلیم کرو، اور جو چیز عقل کے معیار پر نہیں اترتی اس چیز کو رد کر دو، وہ باطل ہے، وہ صحیح ہو نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، اس سوچ نے، اس سائنس نے شان رسالت، شان حدیث اور شان سنت میں بڑی بڑی گستاخیوں کا ارتکاب کیا ہے، بڑی بڑی گستاخیوں کا ایک سیلاب بہایا ہے۔ یاد رکھنا محترم سامعین، اپنے بیمار عقلوں کے میزان پر کبھی حدیث رسول کو نہ جانچنا،
اپنے بیمار عقلوں کے ترازو پہ کبھی سنت رسول کو نہیں جانچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یا ایھا الناس اتہموا رأیکم، اے لوگو جب تمہاری عقلیں حدیث رسول سے ٹکراتی ہوئی تمہیں نظر آئے تو اپنے عقلوں کو الزام دو، اپنے عقلوں کو ٹھکراؤ، اپنے عقلوں کو مسترد کر دو، حدیث رسول کو نہ ٹھکراؤ، حدیث رسول کو مسترد نہ کرو۔ شان رسالت میں گستاخی کا یہ انجام ہوا کرتا ہے کہ باپ کے ساتھ اس کی اولاد، اس کی نسل بھی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یا ایھا الناس اتہموا رأیکم، اے لوگو جب تمہاری عقلیں احادیث رسول سے ٹکرائے تو اب تم اپنی عقلوں کو الزام دو، احادیث رسول کو نہ ٹھکراؤ، اپنی عقلوں کو ٹھکراؤ، حدیث رسول کو الزام نہ دیا کرو۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میں نے اور آپ نے ایمان لے آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسی خبریں دیں گے جس کو میری اور آپ کی عقل ہضم نہیں کرے گی، لیکن ایمان لانے کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لفظ پر، آپ کے حرف حرف پر، آپ کے جملے جملے پر ایمان بالغیب رکھیں، ویسا سچا پکا ایمان رکھیں جیسا کہ اسلام کو مطلوب ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، خدا کا جو غیبی نظام ہے، خدا کا جو غیبی نظام ہے اس کی ابتدا وہاں سے ہوا کرتی ہے جہاں پر ہماری عقل کی سرحدیں ختم ہوا کرتی ہیں۔ قبر اور حشر کا نظام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر میرے اور آپ کی عقلوں کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جنت و جہنم کا میزان، جنت و جہنم کا نظام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر میرے اور آپ کی عقل کی سرحدیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ٹوٹ یقین انسان کا ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر، آپ کی ہر حدیث، آپ کی ہر سنت پر میں اور آپ تصدیق کریں، ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانے کا سب سے بڑا، سب سے سچا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے یہ پہلو بھی رکھنا چاہیں گے کہ ہمارے اسلاف کا جو ایمان ہوا کرتا تھا وہ اٹوٹ ایمان ہوا کرتا تھا، وہ کامل یقین ہوا کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر خبر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کفار و مشرکین کو خبر دینے کے لیے نکل جاتے ہیں تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا منع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، ان کفار و مشرکین کو آپ خبر نہ دیں، یہ آپ کو مذاق اڑائیں گے، یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کا مذاق کا عنوان بنا دیں گے، آپ کے اوپر قہقہے لگائیں گے، آپ کے اوپر ہنسیں گے، آپ کو طعنہ دیں گے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی جانب سے یہ حکم تھا کہ آپ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیں۔ نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو اس بات کی اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، پھر ایک ہی رات میں آپ واپس بھی آ گئے۔ یہ خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو دی تو ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا، آپ پر قہقہے کسے گئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر طعن و تشنیع کے تیر پھینکے گئے، اور آپ کے جو یار غار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے متنفر کرانے کے لیے ان کے پاس بھاگے دوڑے گئے اور کہا، ان سے پوچھا، کیا تم ایسے شخص کی تصدیق کرو گے کہ جو کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس کا سفر کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ اب یہاں پر کفار و مشرکین کو اچھا بہانہ مل گیا، چلو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فوراً وہ کہہ پڑے، فوراً کفار و مشرکین نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ بات کو انہوں نے کہا کہ کسی اور کا یہ کہنا نہیں ہے بلکہ تمہارے خاص دوست محمد کا اس طرح کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذرہ برابر تذبذب کے شکار ہوئے بغیر کسی تردد کے آپ نے اعلان کر دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ اٹوٹ یقین ہی ایمان کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ صدیق اسی لیے صدیق کہلائے۔ جن جن موقعوں پر اوروں میں تذبذب دیکھنے کو ملا، جن جن موقعوں میں کسی کے پیر لغزش کے شکار ہوتے ہوئے نظر آئے، جن جن موقعوں پر اوروں کے قدم ڈگمگاہٹ کا شکار ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایسا کردار پیش کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ چھوڑ گئے کہ اگرچہ کہ بہت ساری خبریں تمہاری عقل ہضم نہیں کرے گی، لیکن تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ان خبروں پر بلا کسی تردد کے ایمان لایا جائے اور آمنا و صدقنا کا مزاج پیدا کریں۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم سب کو وہ ایمان نصیب فرما جو ایمان کے ہمارے اسلاف کو میسر تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔